بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اور رسول پاک علیہ السلام کے وہ فرامین جن پر عمل پیرا ہو کر گھروں میں سے غربت اور رزق کی تنگدستی کو دور کیا جا سکتا ہے، اسی اعتبار سے آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور سنن الدارمی ان کتابوں میں روایت کی گئی، اور اس کے راوی ہیں حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اس میں پہلی خوشخبری تو یہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو بھی دعا نکلی اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ اپنی امت کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت فرما، تو یقیناً صبح کے کاموں میں برکت فرما دی گئی۔ دوسرا، رزق کے حوالے سے 3 وقت انتہائی اہم ہیں۔ جب رات کے 2 حصے بیت جائیں تو اللہ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں 1 وقت۔ دوسرا، طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے تک اس دوران رزق کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، آج کے درس کی شامل حدیث نے ہمیں بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی صبح کے کاموں کے لیے برکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی۔ تو یقیناً یہ 3 اوقات انتہائی اہم ہیں رزق کے اعتبار سے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے برکت، ایک لفظ ہے کثرت۔ کثرت کہتے ہیں کسی چیز کی تعداد میں زیادہ ہونے کو، مگر ممکن ہے کہ کوئی چیز تعداد میں تو زیادہ ہو مگر وہ جلدی ختم ہو سکتی ہے، اور برکت کوئی چیز تعداد کے اعتبار سے تھوڑی ہو مگر اللہ پاک اس میں برکت فرما کر اس کو اتنا بڑھا دے کہ وہ دیر تک ختم نہیں ہوتی، اسے برکت کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ پھر فرمایا گیا وَقَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی فوج یا کسی لشکر کو بھیجتے تو اسے دن کے پہلے حصے میں روانہ فرمایا کرتے تھے۔ وَقَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ نبی پاک کے یہ صحابی حضرت صخر ایک تاجر تھے۔ وَقَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ۔ اور یہ اپنے تجارت کا سامان دن کے پہلے حصے میں بھیجا کرتے تھے۔ اب چونکہ دن کے پہلے حصے میں برکت کے لیے حضور کی دعا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْرَى وَقَصُرَ مَالُهُ۔ فرمایا گیا اس دعا کی برکت کی بنا پر حضرت صخر امیر ہو گئے اور ان کو کثرت سے مال اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔
وہ اپنا سامان تجارت صبح دن کے اول حصے میں بھیجا کرتے تھے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، دودھ، سبزیاں، پھل، گوشت، جنس، ان کا کاروبار دن کے اول حصے میں منڈیوں میں ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا کام۔ لیکن شیاطین نے مسلمانوں کی اسلامی معیشت اور مسلمانوں پر اس طرح قبضہ کیا کہ وہ 11، 12، 1 بجے اپنی دکانیں کھولیں گے اور رات گئے تک بازار کھلے رہیں گے۔ شیطان اپنا جھنڈا بازار میں گاڑ دے گا اور پھر وہاں رش ہوگا، نہ کوئی ظہر کی نماز ادا کر سکے گا، نہ عصر کی ادا کر سکے گا، نہ مغرب کی ادا کر سکے گا، نہ عشاء کی ادا کر سکے گا۔ کاروبار میں، گاہکوں میں، رش میں، خرید و فروخت میں الجھ کر، اور رات کو دیر تک جب کاروبار کیا جائے گا تو فجر کے لیے آنکھ بھی نہیں کھلے گی اور فجر کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسلامی معیشت حضور علیہ السلام کی دعا اور برکت کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا کام صبح کے وقت اس کا آغاز کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سے رزق کی تنگ دستی اور غربت کو دور فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔